بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے جب یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اس کے بعد دوبارہ قریش نے جب ارادہ کیا، جب قریش نے بنانے کا ارادہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب قریش نے یہ ارادہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ کعبہ کو تعمیر کریں گے، لیکن اس میں حرام کمائی جو ہے نا وہ نہیں لگائیں گے، صرف اور صرف حلال کمائی، یعنی اس میں سود کا جو مال ہوگا وہ نہیں خرچ کیا جائے گا۔ اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے، یاد رکھو، اللہ کبھی بھی حرام مال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ حلال کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ حرام کمائی حرام رستوں میں نکل جاتی ہے اور حلال کمائی حلال رستوں میں خرچ ہوتی ہے۔ جب قریش نے یہ ارادہ کیا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا، لیکن اب بیت اللہ کو گرائے کون؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، تو آتا ہے کہ آخر ولید بن مغیرہ نے کہا لو میں شروع کرتا ہوں۔ تو جب اس نے ایک پتھر ہٹایا تو چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر تو اللہ کی رضا ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو اس آدمی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو رات انہوں نے گزاری، کچھ نہیں ہوا جب، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے دوسرے دن آ کے کعبے کو گرایا اور گرانے کے بعد پھر نئے سرے سے تعمیر شروع کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کی تعمیر میں ساتھ تھے۔ جب حجر اسود کے لگانے کی رکھنے کی باری آئی تو قبیلے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ لڑائی تک کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی، سارے اپنی اپنی تیاریاں میں مشغول ہو گئے کہ جنگ کریں گے، لیکن حجر اسود دوسرے کو نہیں رکھنے دیں گے، ہم خود رکھیں گے۔ اور ایک اور بات کہتے، جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کرنا چاہیے اور کہا کہ اس میں صرف مال حلال خرچ ہو، تو پھر انہوں نے کچھ تقسیم کیا کہ یہ اس کی خانہ کعبے کی بیک سائڈ کی دیوار، سامنے کی دیوار، ختیم والی دیوار، حجر اسود والی دیوار، یہ مختلف قبائل جو ہے نا وہ تعمیر کریں گے، وہ اپنے مال سے تعمیر کریں گے اور حلال کمائی لگائیں گے۔ لیکن حجر اسود کی باری آئی تو لڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جنگ تک نوبت آ گئی۔ آپس میں ایسے ہوا پھر ان کا معاملہ کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی سے کوئی معاملہ حل کریں، نہ کہ یہ جنگ قتال لڑائی اس کا حل ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے یہاں آئے گا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ جب انہوں نے دیکھا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہمیں تو اس کا فیصلہ بالکل منظور ہے، یہ محمد صادق اور امین ہے۔ نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہتے تھے۔ یاد رکھو، مکے والوں کو، قریشیوں کو محمد بن عبداللہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کو اختلاف تھا تو محمد الرسول اللہ سے اختلاف تھا۔ اور جب اللہ کے رسول نے محمد الرسول اللہ کہلوانا شروع کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے جو مخالفت شروع ہوئی وہ گھر سے شروع ہوئی۔ جو سب سے پہلے پتھر اٹھے وہ اپنے چاچا کی طرف سے اٹھے۔ یاد رکھو، جب بھی آپ حق بات کریں گے، آپ کی مخالفت آپ کے گھر سے شروع ہوگی۔ تو قریش کو کوئی اختلاف نہیں تھا محمد بن عبداللہ سے، وہ لگے ہمیں تو اس کا فیصلہ بالکل منظور ہے، یہ تو صادق اور امین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، اسی لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اعلیٰ، ہر کردار میں اعلیٰ، اوصاف میں اعلیٰ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ گھر سے ایک کپڑا لے کر آؤ،
موٹی سی چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو بچھایا۔ چادر کو بچھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر پر رکھا اور چار کونوں کو جو ان قبائل کے سردار تھے کہا ہر قبیلے کا سردار باہر آ جائے۔ جب باہر آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک چادر کا کونا پکڑ لو۔ سب نے خوشی بخوشی جو ہے نا کونے پکڑے۔ پکڑنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاؤ اسے۔ جب اٹھایا گیا، جب اسے قریب کیا گیا حجر اسود جہاں فٹ ہونا تھا، جہاں لگنا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ دیا، اور ایک بڑی جنگ ہونے سے بچ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور حکمت وہاں کام آئی، اور جو قبائل آپس میں لڑنا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے ایک حجر اسود کے لیے کہ ہم اسے لگائیں گے، تو وہ جنگ سے باز آ گئے، بچ گئے جنگ سے۔ تو اس طریقے سے قریش نے جو ہے نا کعبے کی تعمیر کی۔ بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں تو آپ کو مختصر سی اس کی تعریف تفصیل بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ بعض کہتے ہیں پہلے بنیادیں تھیں، بعض کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبہ بہہ گیا، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا انہی بنیادوں سے کعبہ کو اٹھاؤ۔ پھر اس کے بعد قریش نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر ایک بار پھر تعمیر ہوا۔ تو یہ ایک مختصر سی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیت اللہ کی عظمت کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مین مقصد کیا ہے؟ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا والو میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی کیا اسی لیے۔ وہ جو بیت اللہ بنا ہے اس کے اوپر بالکل برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المعمور ہے۔ وہ بیت المعمور، فرمایا فرشتے کتنے ہیں؟ فرمایا فرشتوں کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بیت المعمور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو کر عبادت کرتا ہے فرمایا قیامت تک اسی کی باری نہیں آئے۔ یہی ایک بیت اللہ کی یہ عظمت ہے کہ یہ مسلمانوں کا اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کا کعبہ ہے۔ وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اور جو حج کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ ہمیں ان معنوں کو، اس دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا